موبائل فون یوز کرتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ جب کوئی علماء ربانیین احکام اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلاتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اپنی جانب سے جانور ذبح کیا جائے، نہ ہو اس طرح تو ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو کر اپنی قربانی ادا کرے۔ یہ فضول خرچی، ہزاروں روپے کے جوتے پہن رہے ہیں۔ ابھی کیا کیا گن کر بتاؤں؟ مسجد میں ہوں، ادب کے دائرے میں ہوں، مسجد کے باہر ہوتا تو پھر پورے جسم کے کپڑوں کو گن کر بتا دیتا۔ کتنے بھاری بھاری کپڑے آپ پہن رہے ہیں، کب تک؟ جس وقت تک آپ صحیح سالم ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس وقت تک یہ کپڑا پہنیں گے نا۔ اب میں اپنے جسم پر شیروانی کے اوپر یہ جو عباشایا پہنا ہوا ہوں، یہ سنت رسول ہے، کب تک پہنوں گا؟ تب تک میرے ہاتھ سلامت ہیں، اس وقت تک میں پہن سکتا ہوں۔ جب میرے بازو کٹ جائے، میرے ہاتھ کٹ جائیں، ٹوٹ جائے، میں اس کو پہن نہیں سکتا، یہ میرے لیے بیکار ہوگا۔ تو تم ہزاروں روپے کے سوٹ جو خرید رہے ہو، ہزاروں روپے کے جوتے چپل جو خرید رہے ہو، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، وہ تمہاری ضروریات ہے، وہ تمہارا شوق ہے، تو وہ صحیح ہے۔ جب قربانی کا معاملہ آتا ہے، ارے ابھی تک تو امت غفلت میں ہے، اس کو جگانے کے بجائے تم اس کو اور تھپک کر سلا رہے ہو کہ ایک جانور کی قربانی سے سارے گھر کی قربانی ہو جاتی ہے، سارے افراد خاندان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ حوالے دیتے ہیں حدیث شریف کے، تو مکمل حدیث آپ پڑھ کر سنائیے، سند کے ساتھ بتائیے اتنے دن سے کیوں یاد نہیں آیا۔ 1400 برس سے یہ عمل ہوتا آ رہا ہے، 1400 برس سے ہر صاحب نصاب اپنی جان کی قربانی اپنی جانب سے ایک جانور قربان کرتا ہے، اس وقت سے کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ پچھلے 5-10 سالوں سے کیوں یاد آ رہا ہے؟ مجھے اعتراض نہیں ہے، قربانی کریں تو فائدہ آپ کا، نہ کریں تو نقصان آپ کا، دنیا میں بھی نقصان، دنیا کے آفات و بلیات میں مبتلا خود ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جواب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جب اللہ رب العالمین پوچھے گا اس وقت کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کہ تم نے جس کا ویڈیو سن کر، جس کا بیان سن کر قربانی سے رکا، تو کیا وہ آ کر تمہیں بچائیں گے؟ ارے بچائیں گے نہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ہزاروں روپے کی گاڑیاں، لاکھوں روپے کی، ہزاروں سے معافی چاہتا ہوں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں کتنے ہیں بتائیے؟ 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ کی بائک، جی گھروں میں کار کھڑی ہوتی ہے 15-15 20-20 لاکھ کی۔ اب وہاں کہیں ایک جانور کی قربانی سے سارے افراد کی قربانی ہو جاتی ہے گھر کے۔ تو بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات میں بھی کہتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن کا ہے نا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ قرآن مصدر اول، اسلام کا حکم، اللہ کا کلام، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ كُلُّ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ، ہر دن نہیں بتایا جا رہا، سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی آپ کے پاس استطاعت ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ بہتر جانتا ہے کہ استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ جانور کی قربانی سے پرہیز کرنا چاہتے ہو تو پھر آئیے، میں بھی برجستہ کہتا ہوں، کوئی مذاق کرنا یا اسٹوری بنا کر پیش کرنا نہیں ہے، ذہن کھولتا ہوں۔ اگر واجب قربانی کو تم اس طرح کا تصور اگر دو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا نکاح کے لیے؟ النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب احکام اسلام پڑھیں گے تو معلوم ہوگا سنت کا درجہ زیادہ ہے یا واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ اگرچہ کہ سنت سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ فرض، اس کے بعد درجہ ہے واجب، اس کے بعد کا درجہ ہے سنت۔
ارے یہ اہل سنت والجماعت یہی تو کہتی ہے تم سنن اور نوافل بعد میں، پہلے فرائض کی تکمیل کر لو، پھر واجبات کی تکمیل کرو، اس کے بعد سنت کی طرف آؤ۔ 5 وقت نماز چھوڑ دیں گے، سنت پہ ادا کریں گے، عمل کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس نبی کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں اسی نبی نے فرض کی تعریف بھی بتا دی۔ جس نبی کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں اسی نبی نے واجب کا حکم بتلا دیا، تو فرض اور واجب کو چھوڑ کر سنت کی طرف جا رہے ہو۔ النکاح من سنتی، ایک جانور کی قربانی سے جب گھر کے سارے افراد، خاندان کے سارے افراد کی قربانی ہو سکتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں جناب محترم گھر میں 4 بچے ہیں تو ایک بچے کی شادی کر دو، کافی ہے۔ ایک ہی بچے کی شادی کر دو، گھر میں ایک فرد کی شادی کر دو، کافی ہے۔ سب خوش ہو جاؤ کہ ہمارے گھر میں نکاح ہو گیا، ہمارے گھر میں شادی ہو گئی، ہمارے گھر میں خوشی کا ماحول ہو گیا، اب اس کے بعد زندگی میں کوئی شادی نہ کرے۔ کرتے؟ رک سکتے کوئی اس کام سے؟ نہیں۔ تو پھر سنت کا اتنا احترام آپ کر سکتے ہیں تو واجب کا احترام کیوں نہیں ہے؟ ارے سنت نبی کا قول ہے، نبی کا فعل ہے، ارے یہ وہ واجب ہے جو سنت محمدی نہیں، سنت ابراہیمی ہے، جو واجب قرار دیا گیا ہے۔ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے جو الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں ایسے بیانات سن کر آپ بھروسہ نہ کریں، اپنے علماء سے اس کی تصحیح کروا لیں۔ آپ خود سوچئے، بالخصوص جو 20 25 40 سال کے نوجوان ہیں، سوچئے آپ اپنے شعور کو آنے کے بعد سے کم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر فرد کی جان سے قربانی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے 5-10 سالوں سے چلنا شروع ہوا، اب زیادہ ہو کر وائرل ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر کہ قربانی سے سارے گھر کی قربانی ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے صاحب؟ اسی طرح ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ ماں باپ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کا مقام بتلایا 3 مرتبے۔ صحابی رسول نے جب پوچھا تو 3 مرتبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا مقام۔ اس کے 4تھی مرتبہ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ٹھیک ہے ماں کو کھانے دو نا، تم لوگ کیوں کھا رہے ہو؟